अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये भी एक रिएक्शन वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कब्रें खोदने वाले आदमी का वाकया। तो मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। एक बुजुर्ग हैं हजरत मुस्लिम बिन अम्र, वो फरमाते हैं कि मैं घर में बैठा था, मुझे ख्याल आया कि हमारे मोहल्ले में जो बाबा जी हैं कब्रें खोदने वाले गोरकन, तो उनकी जिंदगी गुजरी है कब्रिस्तान में। तो मैं आज उनसे पूछूं तो सही कि कब्रिस्तान में कभी अजीब शय भी कोई देखी है? कहते हैं मेरे दिल में ना अल्लाह ने बात डाली। मैं चला गया उनसे पूछने के लिए। जब मैंने सवाल किया वो रोने लग गए, कहने लगे अब मुस्लिम, मैंने एक ऐसी चीज देखी है उसे मैं भूल नहीं सकता, और उस मंजर ने मेरा रुख और कांटा भी बदल दिया था। पहले मैं भी गफलत में था। ये मेरी माँ बहने बेटियां गौर से सुनो। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो गोरकन कहने लगा, कब्र खोदने वाला कहने लगा, मेरा ये पेशा है कि मैं कब्रिस्तान में ना 3-4 कब्रें तैयार रखता हूं रेडीमेड। फिर जिनका कोई मर जाए तो वो आके मुझसे कब्र खरीद लेते हैं, उसकी मजदूरी मुझे दे देते हैं कब्र खोदने की। बस इसी पे मेरा गुजारा हो रहा और जिंदगी चल रही। तो वो बाबा जी कहते हैं कब्र खोदने वाले कि मैं कब्रिस्तान में 2 कब्रें खोद चुका था और तीसरी कब्र मैं खोदने लगा, और ख्याल था कि 3 कब्रें कम से कम तैयार हो जाए ना, फिर थोड़ा आराम करेंगे। तो जब तीसरी कब्र मैंने खोदना शुरू की तो उस कब्र से मुझे तपश आने लग गई, गर्मी, मैं पसीने में शराबूर हो गया। उस कब्र के किनारे पे एक छोटा सा दरख्त था, पौधा, झाड़ी सी थी, उस पर मैंने कपड़ा डाला ना, थोड़ा साया बना लिया, लेकिन तपश आ रही थी कब्र से। मैं हैरान था, सेक आ रहा है कब्र से। कहते जैसे तैसे उस कब्र को भी मैंने मुकम्मल किया, तैयार कर लिया। सामने एक दरख्त था थोड़ा हट के, वहां उसके साए में जाकर मैं बैठा है। अब मैं इंतजार में था कि मेरा गाहक कब लगता है, यही पेचा था मेरा। वो कहता है कि अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने देखा कि 2 सवार आसमानों से उतर आए, नूरानी सवारी पे बैठे उतर आए। उनमें से एक कब्र के सराने की, पहली कब्र जो खोदी थी ना, उसके सराने की तरफ, दूसरा पांव की तरफ खड़ा हो गया। वो सर वाला पांव वाले को कहने लगा, इस कब्र के बारे में लिखो। उसने कहा क्या लिखो? उसने कहा मशरिक व मगरिब, शिमाल जुनूब में 12 मील लंबी लिख दो, 12 मील चौड़ी लिख दो। सुभान अल्लाह। चारों तरफ 12-12 मील लंबी चौड़ी लिख दो। मैं देख रहा हूं, उसने लिख लिया किसी कागज। वो दोनों फिर दूसरी कब्र पे आ गए। उसने कहा इसके बारे में भी लिखो। उसने कहा इसके बारे में क्या लिखो? उसने कहा चारों तरफ जहां तक नजर जाती है वहां तक वसीह लिख दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने वो भी दर्ज कर दिया। अब आ गए तीसरी कब्र पर जिससे मुझे तपश आई थी। वो कहने लगा लिखो इस कब्र के बारे में। उसने कहा क्या लिखूं? उसने यूं इशारा किया, उसने ये शहादत की उंगली और ये अंगूठा ये दिखा के कहने लगा बस ये शहादत की उंगली और अंगूठे का दरमियानी फासला लिख दो, इसका इतना फासला लिख दो। उसने वो दर्ज कर दिया। मैं देख रहा था, मेरा रब मुझे दिखा रहा था, वो जिस तरह आए थे उसी तरह सवारी पे बैठे चले गए। अब कब्रों के हालात तो मुझे पता चल चुके थे। अब मैं मुंतजिर था कि इनमें कौन कौन आता है। तो बाबा कहता है अल्लाह की इज्जत की कसम, एक जनाजा आ गया। उन्होंने पहली कब्र मुझसे खरीद ली, मगर मैं देखकर हैरान हो गया कि उस जनाजे में सिर्फ 4 और 4 8 और 9 बंदे थे। 4 वो थे जिन्होंने जनाजा उठाया हुआ था, 5 बंदे साथ थे, 4 5 साथ थे, 6ठा 7वां बंदे ही कोई नहीं था। उन्होंने पहली कब्र मुझसे खरीदी। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये कौन मर गया जिसके लिए कब्र खरीदी? इतने थोड़े बंदे आए हैं जनाजा पढ़ने, ये कौन है? उन्होंने कहा ये हमारे मोहल्ले का सबसे गरीब बंदा मरा है। ये इतना गरीब था कि इसके जनाजे को किसी अमीर ने अहमियत नहीं दी है। गरीबों के जनाजे कौन पढ़ता है? गरीबों के जहां में वक्त भी रुक रुक के चलता है।
کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شامیں نہیں ہوتی. تو ہم تو جنازے بھی ادلے بدلے میں پڑھتے ہیں کہ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے, اب ان کے مرے ہیں تو میں پڑھ جاؤں. غریبوں کے جنازے کون پڑھتا؟ وہ کہنے لگے یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے جنازے میں بھی کوئی نہیں آیا اور ہم نے چندہ کر کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا. اتنا غریب تھا, اور اسی چندے سے تجھے قبر کی مزدوری بھی دی ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ بتاؤ مجھے, بے شک غریب تھا مگر اس کا کردار کیسا تھا؟ تو ایک بندہ کہنے لگا سون اللہ کی عزت کی قسم, یہ دولت کا غریب ضرور تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا, کلمے کا غریب نہیں تھا. سبحان اللہ یہ سبحان گلی میں اللہ. چلتے ہوئے بھی اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہتا تھا, یہ بیٹھا ہوا بھی کلمے کا ورد کرتا رہتا تھا. اس کا اکثر وقت مسجد میں بیتتا تھا, یہ وضو میں رہتا تھا. کہتا ہے میں نے اس کی مزدوری واپس کر دی. میں نے کہا اس ثواب میں میں بھی شریک ہوتا ہوں. سبحان اللہ جسے جی 12 سبحان. میل لمبی 12 میل چوڑی مل رہی ہے, یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے. میں نے پیسے واپس کر دی. وہ دفن کر کے چلے گئے. میں پھر درخت کے نیچے بیٹھا تھا, انتظار میں تھا اب دوسری میں کون آتا. کہتا ہے پھر ایک جنازہ آ گیا. کچھ وقت کے بعد انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خریدی, اور اس پر میں اور حیران ہوا. کس بات پر؟ کہ اس بندے کے جنازے میں صرف وہی بندے آئے تھے جنہوں نے اس کی چارپائی اٹھا رکھی تھی. 4 بندے 5واں بندے کوئی نہیں تھا. میں حیران ہوا. میں نے کہا یار وہ یہ کون مر گیا؟ اتنے تھوڑے بندے آئے جنازہ پڑھ گئے, صرف 4 بندے, یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ہم بھی نہیں جانتے یہ کون ہے, یہ مسافر ہے, پردیس میں مر گیا ہے, یہ کہیں اور کا رہنے والا, سفر میں مرا ہے. ہم نے پردیسی سمجھ کے اس کا کفن دفن کیا, ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے. وہ بابا کہتا ہے قبر کھودنے والا میری چیخ نکل گئی. میں نے انہیں کہا تم تو نہیں جانتے یہ کون ہے مگر میں جانتا ہوں یہ کون ہے. یہ کوئی محمد عربی کا سچا غلام آیا ہے, یہ کوئی رب کا ولی آیا ہے کہ جسے حد نظر تک وسیع قبر مل سبحان گئی. اللہ سبحان اللہ. یوں فیصلے ہوتے ہیں. اس کی مزدوری بھی واپس کر دی, واہ سبحان اللہ کیا بات. اس کو دفن کر کے چلے گئے. بابا کہتا ہے میں پھر درخت کے نیچے اب منتظر تھا اس تیسری میں کون آتا. اب سننا غور سے, تیسری میں کون آتا. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جو بیان کر رہے ہیں. کہتا ہے کچھ وقت گزرا, ایک جنازہ آیا. جنازہ کیا تھا؟ پیچھے عوام کا سیلاب آیا ہوا تھا. چودھری, ملک مار, راجے مہاراجے سب جنازہ پڑھنے آئے تھے. ایم این اے, ایم پی اے, ناظم, پٹواری سب آئے ہوئے تھے. کلاس 1 آفیسر سب جنازہ پڑھنے آئے تھے. اور جنازے پر نا میت کے اوپر ویلوٹ مخمل کی چادر پڑی تھی اور اوپر پھولوں سے لگی ہوئی تھی. انہوں نے تیسری قبر خرید لی مجھ سے. میں جنازے کی کثرت پر حیران ہوا اور ادھر قبر کی حالت میں حیران ہوا. میں نے ایک بندے کو الگ کیا. میں نے کہا یار یہ کون مر گیا, کس کے لیے یہ قبر خریدی ہے؟ وہ کہنے لگا یہ ایک وڈیرے اور امیر کی بیگم مر گئی ہے, بیوی مر گئی ہے. میں نے کہا یہ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا ان کے گھر میں دولت تو تھی مگر نبی کی شریعت نہیں تھی. اللہ. پیسے نے انہیں غافل بنایا ہوا تھا. ان کے گھر کے مسلح ویران رہتے تھے, گھر کی الماری میں قرآن پڑا رہتا مگر گھر میں گانے چلتے تھے. غفلت تھی, دولت نے انہیں رب رسول کا باغی بنا رکھا. پیسہ کہاں, یہ غافل تھی, بے پردہ گھر سے نکلتی تھی اور جیسی خود تھی ویسی عورتوں سے اس کے یارانے بھی تھی. اس کی سہیلیاں بھی بے پردہ بے حیا. وہ بابا کہتا ہے قبر کھودنے والا مسلم, اس دن سے میرا کانٹا بھی بدل گیا, میری غفلت کی پٹی بھی اتر گئی اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں قبرستانوں میں زمین کے نیچے یہاں عہدے نہیں چلتے, ذات نہیں چلتی, دولت نہیں چلتی. یہاں اگر چلتی ہے تو صرف مدینے والے کی غلامی چلتی ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. یہاں تاجدار کائنات کی تابعداری چلتی ہے, یہاں اور کچھ نہیں چلتا ہے.
اس لیے میرے بھائیوں، آپ جس بھی خاندان سے ہو، جس عہدے کے ہو، مرو گے تو ہر کوئی اٹھا کر خاک میں ملا آئے گا اور مٹی ڈال کے پلٹ آئے گا، اور وہاں پہنچتے ہی ٹوٹلی طور پر حضور کی شریعت شروع ہو جائے گی۔ بے شک بے شک۔ جس شریعت کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی، جس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کبھی طلب ہی پیدا نہیں ہوئی تھی، مرنے کی دیر ہے، ٹوٹلی طور پر وہاں بات ہی حضور کی شریعت کی شروع ہو جائے گی۔ آنے والے زمین پھاڑتے آ رہے ہیں، آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، اور آتے ہی پوچھیں گے من ربک۔ نہیں پوچھا تیری ذات کیا تھی، نہیں پوچھا تیری تعلیم کتنی ہے، نہیں پوچھا تیرے پاس عہدہ کیا تھا، یہ نہیں پوچھا تیرے ووٹر کتنے تھے، نہیں پوچھا تو الیکشن کتنی بار جیتا تھا، نہیں پوچھا تیرے بنگلے اور زمینیں کتنی تھی۔ آتے ہی جس کی تیاری نہیں تھی وہی سوال کر دیا، پلاٹوں کی تیاری تھی وہ پوچھے کوئی نہیں، کمپیوٹر کے کورس کیے تو وہ انہوں نے بات ہی نہیں کی، بڑی تعلیم حاصل کی تھی، بڑی بڑی ڈگریاں تھی، وہ آنے والوں نے اس کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا، اور جس سوال کی تیاری نہیں تھی وہی سوال کر دیا، مر ربک، بتا تیرا رب کون۔ اب کیا بتائے میرا رب کون؟ جس رب کی بندگی کے لیے حکے کا کش نہیں چھوڑا اور اس کے سجدے چھوڑ دیے، کیسے بتائے میرا رب کون؟ دارے میں تاش کھیلتا رہا، گپ شپ پہ بیٹھا رہا، ٹچ موبائلوں پہ بیٹھا رہا، ٹی وی پہ بیٹھی رہی مائیں بہنیں بیٹیاں کہ ڈرامے کی قسط نہ رہ جائے، مصلے ویران پڑے رہے، قبر میں کیا بتائیں گے ہمارا رب کون؟ جن لوگوں کا رشتہ مصلے سے قائم نہ ہو سکا، سجدے نہ کر سکے، ان کو رب کی جان پہچان کیسے ہو سکے؟ کیا بتائیں ہمارا رب کون؟ ہاں جی دوستو، بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ دیکھیں کیسے قبریں کھودنے والے بابا جی نے جو 3 قبریں کھودی، دیکھیں یہ کیسے یہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو بہت یہ اچھی بات ہے۔ اور تیسری جو تھی وہ امیر زادے کی بیوی تھی، اس کے ساتھ بہت سا جنازہ آیا تھا، مگر بابا جی نے بتایا کہ قبریں کھودتے وقت وہ قبر بہت گرم تھی۔ ہمیں جو ہے وہ غریبوں کے جنازے کے ساتھ جانا چاہیے، امیروں کے جنازے کے ساتھ بہت لوگ جاتے ہیں مگر غریب کے ساتھ کوئی نہیں جاتا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔